مسیح یسوع کے قادر اور بزرگ نام میں تمام سننے والے عزیزوں کو پاسٹر پیٹر شہزاد کی طرف سے سلام۔ میرے عزیزوں، آج ہم ایک شخصیت کے بارے میں سیکھیں گے جس کا نام لابن ہے۔ جب ہم لابن کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی زندگی ہمیں ملتی ہے جو ساری عمر خود غرضی کی عکاسی کرتی ہے۔ زندگی لابن کی ساری زندگی میں ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کی بنیادی جو مقصد ہے صرف اپنا مفاد کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ لابن کی زندگی میں ہم متواتر دیکھنے والے ٹھہرتے ہیں۔ اس کا دوسروں کے ساتھ طرز عمل بھی اس سوچ کا عکس بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی بہن ربکا کے اسحاق کے ساتھ بیاہ کے معاملات میں بھی نفع کا سودا اس نے کیا۔ اپنی دونوں بیٹیوں کے بیاہ کے معاملے میں بھی اس نے ذاتی نفع کو مقدم جانا، اور یعقوب نے ایک طرح سے لابن کے چاروں شانے چت کر دیے تا وہ اپنے بھانجے کے ہاتھوں شکست قبول کرنے میں چوچڑا سے کام لیتا رہا۔ جب ہم یعقوب کی اس سے گرفت سے نکل جاتا ہے، یعنی لابن کی، تو لیکن لابن اسی تگدو میں تھا کہ یعقوب کو اپنے فائدے کے لیے کچھ اور اس سے وعدے لے، کچھ نہ کچھ دعویٰ یعقوب پر برقرار رکھے، اور یہ اس کی خود غرضی کی عکاسی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ اچھی طرح سے جان بھی گیا لابن کہ یعقوب اور اس کا خدا سے نمٹنا میرے بس کی بات نہیں۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لابن کس طرح سے یعقوب کے ساتھ اس کا رویہ نظر آتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم اس خود غرضی کے لفظ پر غور کرتے ہیں جو لابن کی زندگی میں، تو ہمیں بھی اپنا موازنہ لابن کی طرح سے کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید دقت محسوس ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لابن کی خود غرضی وہ امر ہے جو ہم سب میں اکثر موجود رہتا ہے یا رہتی ہے۔ جب ہم لابن کی طرح سے دوسروں کے حالات اور زندگیوں کو اپنے تابع رکھنے کا رجحان جب ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص ہے وہ ہمارے تابع رہے، ہم نے جو اس پر احسان کیا ہے اس کے سبب سے اسے اپنی گرفت میں رکھیں، اور یہ شخص میری پیروی میں چلے اور میرے کہے کے بغیر کچھ کام نہ کرے۔ بہت سے لوگوں کو اس خود غرضی کی عادت ہے جیسے لابن کو تھی۔ پھر اور ہم جب دیکھتے ہیں تو لابن کی زندگی کے وسیلے سے ہم اپنی زندگی کے اس طرح سے کہ ہماری جب ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کی وجوہات ڈھونڈتے ہیں تو کئی دفعہ کچھ لوگ لابن کی طرح ہم بھی اپنا موازنہ کر سکتے ہیں کہ اپنی ذاتی غرض یا مقاصد اس میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم خود غرض ہونے کی کیفیت تسلیم نہ کریں، جس طرح سے لابن کے لیے بھی ایسا کرنا مشکل تھا۔ وہ اپنے غلط کاموں کے لیے وجوہات کو ہم دیکھتے ہیں، اور پھر اپنی خود غرضی کی جھلک اس میں نظر آتی ہے۔ اگر ہم اپنی خود غرضی کو مان لیں تو یہ عمل تکلیف دہ ضرور ہے، لیکن یہی وہ خدا کی جانب جانے والی شاہراہ پر پہلا قدم ہے۔ جی ہاں، جب ہم اپنی خود غرضی کو تسلیم کر لیں گے تو یہ خداوند کی راہ میں چلنے کے لیے پہلا ہمارا قدم ہوتا ہے، تاکہ خود غرضی جو ہے پھر وہ زندگی سے جاتی رہتی ہے۔ جب ہم اس کی لابن کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو خاص غلطیوں میں اس کی زندگی میں جو بات بنیادی نظر آتی ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے دوسروں کو استعمال کرتا رہا، اور جو یعقوب کی زندگی کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے اس نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے
یعقوب سے کام کیا، اپنے غلط کام کرنے قبول کرانے سے، یا ہمیں اپنے غلط کام کو قبول کرنے سے کئی دفعہ ہم بھی گریز کرتے ہیں۔ پر یاد رکھیں کہ جب ہم اپنے غلط مقاصد کو اپنی زندگی میں نہیں ہونے دیں گے تو ہم بھی برکت پانے والے ٹھہریں گے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر اور بات بھی ہمیں لاون کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ وہ یعقوب کو اپنی مالی مفاد کے لیے استعمال کرنے والا ٹھہرا، کیونکہ یعقوب کی خدا کی پرستش اور اسے جانتا تھا کہ یہ روحانی فائدے کے طور پر ہو رہی ہے، وہ روحانی طور سے ترقی کر رہا ہے، مگر وہ اسے بھی اپنے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ہمیں یہاں لاون کی خود غرضی نظر آتی ہے۔ ہمیں جو سیکھنے کی میرے عزیزو جو بات ہے، جو لوگ دوسروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، بالآخر اپنے آپ کو اسی میں استعمال کرتا ہوا پاتے ہیں۔ خدا کے منصوبوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بے شک لاون کی زندگی میں یہ باتیں ہم سیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک خود غرض ہے۔ ہم اپنی زندگی کا موازنہ کر سکتے ہیں کہ ہم اگر کسی پر احسان کرتے ہیں، کسی پر مہربانی کرتے ہیں، کسی کی کونسلنگ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، تو ہماری اس میں خود غرضی کتنی ہے۔ کہیں ہم اپنا مفاد تو نہیں ڈھونڈتے؟ اور لاون کی زندگی میں اسی باتوں کو ہم سیکھنے والے ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کے مبارک الفاظ ہیں کہ اگر تم اپنے محبت کرنے والوں ہی پر سے محبت رکھو، یا اپنے ان پر جو تم پر احسان کرتے احسان کرو، تو گنہگار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ یعنی وہ زندگی جو گناہ میں ہے وہ اسی طرح کرنے والی ٹھہرتی، جو خود غرضی کا عمل ہم لاون کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اگر ہے تو ہمیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہمیں اس خود غرضی کی عادت سے، خود غرضی کی ان باتوں سے جو ہم دوسروں کو اپنے صرف مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہماری زندگی سے خارج کر، اور ہمیں یسوع کے خون میں فضل دے کہ ہم اس سے نکل کر بغیر غرض کے تیرے فضل میں ہم زندگی کو گزار سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو، سننے والوں کو برکت دے۔ آمین۔